ہمارا درس قرآن میاں اور بیوی کے آپس کے معاملات کے بارے میں چل رہا تھا۔ تو شوہر اور بیوی دونوں پر لازم ہے کہ اپنے معاملات میں اعتدال کریں اور اپنے معاملات کی تعیین کر لیں کہ کس کے ذمے کیا کچھ ہے، اور جو مال ہے اس میں بھی تعیین ہو کہ یہ مال کس کا ہے، ملکیت ثابت ہونا لازمی ہے تاکہ باقی جو احکامات ہیں وہ ان پر پورے آ سکیں۔ تو عورت پر بھی لازم ہے اور مرد پر بھی لازم ہے اپنے آپس کے معاملات کو درست رکھنا۔ یاد رکھیں، معاملات کے بارے میں ہم بہت سستی کرتے ہیں، بہت زیادہ، اور کل روز معاشر سب سے زیادہ جو پکڑ ہے وہ بھی معاملات کے بارے میں ہوگی۔ اور معاملات کے بارے میں اللہ رب العزت بہت باریک بینی سے حساب لیں گے، کیونکہ یہ حقوق العباد ہے، اور بہت باریک بینی سے اگر 1 روپے کا بھی کوئی مسئلہ نکلا تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ مواخذہ کریں گے۔ ایک واقعہ آتا ہے، ایک آدمی بزرگ تھے، ان کا انتقال ہو گیا، تو انتقال کے بعد کسی کو خواب میں ملے تو حالت ذرا عذاب میں مبتلا تھے۔ اس سے کہا کہ یار میرا ایک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے میں پکڑ میں ہوں اللہ رب العزت کی طرف سے۔ مسئلہ یہ کہ میں نے کسی سے ایک سوئی لی تھی عاریۃً، اور میں نے اس کو واپس نہیں کی اپنی زندگی میں، میرے گھر میں فلاں جگہ پہ وہ سوئی پڑی ہے، مہربانی کر کے وہ سوئی اس کے مالک تک پہنچا دیں، اس کی وجہ سے میں عذاب میں مبتلا ہوں۔ یہ ایسے واقعات، اب سوئی کی کیا حیثیت اور اوقات ہے، لیکن کسی کی تھی، اس کے ذمہ تھا کہ استعمال کر کے واپس کر دیتا، لیکن اس نے واپس نہیں کی تو غصب کے معاملے میں آ گیا، اسی حالت میں انتقال ہو گیا۔ اور یہ واقعات بس اوقات اللہ تعالیٰ ایسے خرقی عادت دکھاتے رہتے خواب کے ذریعے، اور تاکہ بعد والوں کو پتہ چل جائے کہ ان کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ تو معاملات کا بہت زیادہ، اب سوئی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہے۔ اس لیے اپنے معاملات میں 1 روپے کا بھی اگر حساب ہے، معاملہ ہے، تو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اب ہم نے پہلے بھی حدیث مبارکہ سنی، اگر آدمی نے، شوہر نے اپنی بیوی کا حق مہر ادا نہیں کیا، اسی حالت میں انتقال ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زنا کرنے والا رہا ہے اپنی زندگی میں۔ اب دیکھیں کتنا نازک معاملہ ہے، لیکن ہم بالکل خیال نہیں کرتے۔ تو جتنے بھی واجب معاملات ہیں ان کا پتہ ہونا چاہیے، اور ان کے حقوق و فرائض کیا ہیں پتہ ہونا چاہیے، اس کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ گھر میں استعمال کی چیزیں ہیں اس میں بھی ملکیت کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ شوہر کی ملک ہے یا بیوی کی ملک ہے، اور جس کی ملک ہے اسی کے ذمے اس کے احکامات ہیں۔ مثلا زیور ہے، اگر بیوی کی ملک ہے تو بیوی پر لازم ہے کہ اس کی زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ اگر بیوی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، شوہر بھی نہیں کرتا، تو شوہر پر کوئی گناہ نہیں ہے، بیوی پر لازم ہے کہ اپنا زیور بیچ کر زکوٰۃ ادا کرے، نہیں تو پکڑ بیوی کی ہوگی اس معاملے میں۔ تو ہر معاملے کی ملک کی تعیین ہوگی تو یہ معاملہ ہوگا۔ اسی طرح مردوں پر لازم ہے کہ اپنے گھر میں جب رہیں تو خوش اسلوبی کے ساتھ رہے، گھر میں یہ غصہ، بلا وجہ ناراضگیاں، ایسے معاملات گھر میں نہیں ہونے چاہیے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھیں، جب گھر میں آتے تو بڑے حشاش بشاش اور بڑے خوش ہوتے، سارے غم سینے میں چھپا کر گھر میں داخل ہوتے، اور بیویوں کے ساتھ خوش گپیاں لگاتے، دل لگی کی باتیں ہوتی بڑے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی ازواج مطہرات میں بیٹھے ہوتے، آپس میں خوش گپیاں لگ رہی ہوتی، جیسے ہی اذان کی آواز سنتے تو ان کا چہرہ متغیر ہو جاتا، اور ایسے ہو جاتا ہے جیسے ہمیں پہچانتے تک نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا، اب اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، یہ فکر ہوتی۔ لیکن اس کے علاوہ بڑے خوش ہوتے، گھر میں ہمارے ساتھ بات چیت کرتے۔ تو مردوں پر بھی لازم ہے کہ اپنی بیویوں کو وقت دیں۔ اب ہمارے پاس حضرات باہر سب کچھ کرتے ہیں، دعوت و تبلیغ کا سلسلہ بھی ہے، واعظ و نصیحت بھی، سب کچھ ہے، گھر میں جا کر ان باتوں کی فکر ہی نہیں ہے۔ گھر میں جاتے ہیں موبائل پہ، آج کل نوجوان موبائلوں میں لگے ہوتے ہیں، بالکل فکر نہیں ہے۔ یاد رکھیں حدیث مبارکہ میں وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے بچوں کا بھی تجھ پر حق ہے، ان کو بھی ٹائم دینا، اپنے ٹائم میں سے ٹائم نکال کر جس میں اور کوئی مشغولیت نہ ہو، صرف ان کے ساتھ بات چیت کرنا، دل لگی کی باتیں کرنا، ان سے باتیں سننا، ان کی دکھ درد کو سننا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، یہ بھی مردوں پر لازم ہے۔ اسی طرح ان کے اخراجات میں حد الامکان جہاں تک قدرت ہے وسعت کرنا، ان کو گھریلو اخراجات کے علاوہ جیب خرچ دینا بھی مرد کے ذمہ لازم ہے، اور اس کو بتا دینا کہ یہ خرچ تو گھر کے ساز و سامان کے لیے ہے، اور یہ پیسے صرف فقط تیری جیب خرچ کے لیے ہے، تیری ملک ہے تو جہاں دل چاہے ان کو استعمال کر سکتی ہے، اس کو بالکل آزاد کر دینا، اس معاملے میں اس کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اور خاص طور پر اگر اکٹھے رہ رہے ہیں تو مردوں پر لازم ہے کہ اپنا جو
بیوی کے اخراجات ہے، پیسہ جو ہے یا تو اپنے پاس رکھیں یا بیوی کو دے، بیوی کو امانتاً پکڑا دیں کہ اس میں سے جو چاہے استعمال کر سکتی ہے، کسی اور کو رشتہ دار کو بھی چاہے والدین ان کو بھی نہ پکڑے، بیوی والدین سے مانگنے کی محتاج نہ ہو، بلکہ عام طور پر شرم محسوس کرتی ہیں، وہ اپنی بات نہیں کہہ سکتی اپنے سسر اور ساس کو جو شوہر کے ساتھ عورت معاملہ شیئر کر سکتی ہے، اس لیے چاہیے کہ اپنے پاس رکھے تاکہ وہ آپ سے ہر اپنی ضرورت کی چیز مانگ سکے۔ اور جہاں تک ممکن ہو بیویوں کو بھی چاہیے کہ شوہر کی گنجائش سے بڑھ کر ان پر بوجھ نہ ڈالے، جتنی آمدنی ہے اسی کے حساب سے ان سے مطالبات کرے اور شریعت کے اندر رہتے ہوئے مطالبات کرے، بے جا ان کے مال کو ضائع کرنا یہ بھی بے دینی ہے اور اس سے بھی بچنا چاہیے، اور الگ خرچ ضرور دینا چاہیے مردوں کو، اور اس میں آزاد، پھر بعد میں اس کی جانچ پڑتال زیادہ تفتیش بھی نہیں کرنی چاہیے، بالکل آزاد اس کو چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم جیب خرچ الگ نہیں دیں گے ان کو، پھر شوہر کے مال میں سے وہ بسا کا ضرورت کے مطابق خرچ کریں گی، اور ان کا بغیر اجازت کے مال کو خرچ کر لینا یا بغیر اجازت کے مال صدقہ کر دینا، کسی فقیر کو دے دینا یا اپنے والدین کو ضرورت پڑ کے تھوڑا بہت دینے کی تو دے دینا، یہ سب گناہ ہوگا اس کے لیے، کیونکہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس لیے تھوڑا بہت جتنی حیثیت ہے اللہ رب العزت نے دی اس کے مطابق جیب خرچ الگ دینا، یہ بھی ان کا حق ہے۔ اسی طرح گھر کے معاملات میں عورت پر زیادہ بوجھ بھی نہیں ڈالنا چاہیے کاموں کا، کیونکہ یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ ہم لوگ بس وقت بہت نادانی کرتے ہیں، سارے گھر کا بوجھ اس پہ ڈالتے ہیں اور اس بیچاری کو نماز پڑھنے کی بھی فرصت نہیں ملتی، سارا دن کام کاج۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہمیں کچھ خیال کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں بعض دفعہ ایام مخصوص ہوتے ہیں عورتوں کے، ہم اس کا بھی خیال نہیں کرتے، برابر ان کے کام ہوتے ہیں اور سارے کوئی ان کی ہیلپ بھی بس وقت مرد نہیں کرتے، اور اس کو اپنی حد تک سمجھتے ہیں کہ میں اب بیوی کے کام کروں یا میں گھر میں جھاڑو دوں یا میں گھر کے کام کروں، کپڑے دھلوا دوں، اس کے ساتھ حد تک سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ رن مریدی ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی کی زندگی، ہم مسلمان ہیں، ہمارا آئیڈیل اللہ کے نبی کی پاک زندگی ہے۔ گھر میں آتے خود جھاڑو دے لیتے، کپڑے دھو لیتے، یہ سارے معاملہ خود کر لیتے تھے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرق نہیں آیا تو ہماری شان میں بھی انشاءاللہ کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یہ تو ایک ہیلپ ہے، ایک مدد ہے، کمزور کی مدد کرنا ویسے بھی اللہ کے یہاں اجر و ثواب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تو یہ بھی فرمایا عورت صنف نازک ہے، کمزور ہے، فرمایا کہ تمہیں رزق بھی کمزوروں کی وجہ سے ملتا ہے اور تمہاری مدد بھی کمزوروں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ وہ کمزور چاہے بیوی ہو، چاہے بچے ہوں، چاہے والدین ہوں، چاہے وہ مریض ہوں، کوئی بھی ہو، ان کمزوروں کی وجہ سے، ضعیفوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے مدد اترتی ہے، اللہ کی طرف سے رزق اترتا ہے، تو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ خاص طور پر جب ایام مخصوص میں عورت ہے تو اس کی ہیلپ کرنی چاہیے، اس پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے، کام کو آگے پیچھے کر لینا چاہیے یا کسی ملازمہ کا نوکرانی کا انتظام کر لینا چاہیے۔ اب دیکھیں ہم لوگ خیال نہیں کرتے، اللہ رب العزت کی طرف سے نماز کتنا اہم فریضہ ہے، جو کسی بھی حالت میں کسی کو معاف نہیں ہے۔ اگر بیمار ہے تب بھی یہ نماز معاف نہیں ہے، اگر کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے اشارے کے ساتھ پڑھ لے، وضو نہیں کر سکتا تیمم کر لے، یعنی آخری سانسوں تک نماز اتنا اہم فریضہ ہے جو معاف نہیں ہے، جو دین کا رکن ہے، دین کا ستون ہے، سب سے پہلے نماز کا حساب سب آپ جانتے ہیں، لیکن اتنا بڑا فریضہ اللہ رب العزت ایام مخصوص میں عورت کو معاف کر دیتے ہیں کہ ایام مخصوص میں اتنا بڑا فریضہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے، تو ہم ذرا نہیں خیال کرتے کہ ہمیں بھی تو کچھ خیال کرنا چاہیے۔ اللہ اپنا حق معاف کر رہے ہیں ان دنوں میں، عورت پر ہے کہ جب ایام مخصوص ہو اس کو نمازیں معاف ہیں، اگر رمضان آ گیا تو روزے نہ رکھے، بعد میں ان روزوں کی قضا کریں، ہر مہینے اللہ تعالیٰ ان کو نمازیں معاف کر رہے ہیں جو کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ خیال کریں، ان پر بوجھ کم ڈالیں، ان اوقات میں اگر بہت زیادہ کوئی وزنی کام کیا ہے تو ہم ان کے جو کھانے پینے کا انتظام خود کر لیں، یاد رکھیں کھانے پینے کا انتظام یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ اگر کسی وجہ سے عورت کہتی ہے کہ آج میں نہیں بنا سکتی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آدمی تشدد نہیں کر سکتا، اس پر سختی نہیں کر سکتا شرع، ہم تو چھوٹے سا کھانے میں تھوڑا سا نقص و نمک کم ہو، مرچ زیادہ ہو، اسی پر بےعزتی کر کے رکھ دیتے۔ یاد رکھیں کھانے کا سارا انتظام مرد کی ذمہ داری ہے کہ اس کو کھانا کھلائے، اس کو پہنائے، اس کی رہائش کا انتظام کرے۔ اگر وہ کہہ دے عذر پیش کرے کہ میرا یہ مسئلہ ہے، بالکل غصہ نہ کریں، باہر سے انتظام کر لیں، ہوٹل سے لا کر کے لا دیں یا باہر کہیں لے جائے کھانے کے لیے، کوئی اس میں قباحت نہیں ہے، یہ بھی دین کا مسئلہ ہے۔ عورتوں کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ اگر دل لگی کے لیے باہر بھی کہیں نکلتے ہیں الگ باپردہ انتظام کے ساتھ، تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے باہر چلے جاتے تھے، اور بس وقت یہاں تک اتنی دل لگی کرتے تھے، ایک مرتبہ قافلہ کے ساتھ جا رہے تھے، قافلے والوں کو آگے بھیج دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرے ساتھ دوڑ لگانی ہے،
اب دیکھیں دوڑ کا مقابلہ بیوی کے ساتھ، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے کہ یہ بھی سنت عمل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا بیویوں کے ساتھ، دوڑ لگائی، اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیت گئی، اور ایک مرتبہ پھر دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ لگائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جیت گئے، فرمایا کہ وہ ہمارا معاملہ برابر ہو گیا آپس میں، ایک مرتبہ تو جیت گئی، ایک مرتبہ میں، اب یہ بھی تو طرز زندگی ہے باہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس لیے کبھی ایسا معاملہ ہو جائے مہینے میں یا 2 مہینے میں کبھی دل لگی کے لیے باہر چلے جانا، اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، اور بیوی کے ساتھ دل لگی کی باتیں کرنا، دل جوئی کرنا، اس کی حوصلہ افزائی کرنا، یہ شریعت ہے، یہ کوئی رن مریدی اور ایسی باتیں نہیں ہیں، بہت سارے مرد ایسے ہیں کبھی انہوں نے حوصلہ افزائی بیویوں کی نہیں کی، اور گھر جاتے ہیں تو بہت سخت اور غصے کے ساتھ، وہ بھی بیچاری سہمی ہوتی ہے، یہ دین نہیں ہے۔ مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے، بہت بڑے اللہ والے، بلکہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے یہ پیر و مرشد ہیں، وہ فرماتے ہیں وہ ایک مرتبہ کسی مرید کے گھر دعوت پر گئے، ان کی عادت تھی حوصلہ افزائی کرنا، اب دعوت پر گئے، دعوت کھانا کھایا تو اپنے مرید سے کہنے لگے کھانا کس نے بنایا؟ تو اس نے کہا کہ میری بیوی نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا، فرمایا کہ میری بیٹی کو ذرا پردے میں میرے قریب لاؤ، تو وہ پردے میں آئی اور کہا بیٹی اللہ تیرے ہاتھوں کو سلامت رکھے، بہت لطف آیا کھانے کا، بڑا مزیدار کھانا بنایا۔ اب یہ تعریف کے کلمات کے پیر و مرشد تھے، بڑے تھے، بزرگ تھے، اب وہ بچی رونا شروع کر دیا اس نے، تو بہت روئی، اب یہ خود گھبرا گئے کہ پتہ نہیں میں نے کیا کیا، ابا بیٹی کیا معاملہ ہے، کیا ہوا؟ تو کہنے لگی کہ آپ نے آج اتنی تعریف کی، میرا بہت دل دکھا اس وجہ سے کہ اس شوہر کے ساتھ میں نے اتنا عرصہ گزارا ہے، آج تک اس نے کبھی میرے کھانے کی تعریف نہیں کی، آج تک کبھی اس نے میری حوصلہ افزائی نہیں کی، اس وجہ سے میں رو رہی ہوں کہ میرے شوہر کو بھی کہیں یہ دین کا پتہ چل جائے کہ دین کیا ہے۔ اس لیے چھوٹے چھوٹے کاموں میں حوصلہ افزائی کرنا، ان کو حوصلہ دینا، حوصلہ ہو تو اڑانوں میں مزہ آتا ہے، اپنی بے بسی کا غم بھی بھول جاتا ہے، حوصلہ افزائی کرنا، بلکہ شریعت نے یہاں تک حکم دے دیا بیوی کو خوش کرنے کے لیے اگر آدمی جھوٹ بھی بولے تو اللہ تعالیٰ اس پر گناہ نہیں لکھتے، بیوی کو خوش کرنے کے لیے، اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کی حوصلہ افزائی کرنا، جہاں تک ممکن ہو ان کو راحت اور آرام پہنچانے کی کوشش کرنا تاکہ وہ سکون کے ساتھ زندگی گزارے۔ اور اس سے بڑھ کر جو بڑی بات ہم لوگ جس میں بہت سستی کرتے ہیں، گھر میں کھانا ٹائم پہ نہ بنے اس کو ڈانٹتے بھی ہیں، جبر بھی کرتے ہیں، کپڑے ٹائم پہ نہ مل جائے زبردستی کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اس کے ساتھ ساتھ دینی معاملات کی ذمہ داری بھی مردوں پر ہے، ان کے دین کا بھی خیال کرنا، ان کو نماز کے لیے فرصت دینا، دین کو سیکھنے کے لیے ان کی فکر کرنا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اس جہنم کی آگ سے بچانا یہ مرد کی ذمہ داری ہے، عورتوں کو ایسے موقع فراہم کرنا تاکہ وہ دین کو سیکھ سکیں، اور ان کو نماز کا ٹائم ان سے یہ پوچھے کھانا نہیں پکتا تو خیر ہے بھوکا بھی رہ لوں گا لیکن نماز وقت پہ پڑھے، جو دین کے تقاضے ان کو پورا کرے، کپڑے نہیں دھل رہے کوئی بات نہیں، کوئی اور انتظام ہو جائے گا لیکن نماز میں سستی نہ ہو، اس قسم کا ٹائم مردوں نے دینا ہے، یہ نہیں کہ بیچاری سارا دن بچوں کی دیکھ بھال گھر کے کام کاج اس کو بالکل فرصت نہیں، ٹائم بھی نہیں دیا، اوپر سے شوہر صاحب شام کو آئے اور ان سے غصہ بھی نکالا، سب کچھ، نماز کی فکر نہیں ہے، سالن میں نمک کی زیادتی ہوگی تو ڈانٹتے ہیں، نماز نہیں پڑھی تو کوئی فکر نہیں کرتے، قرآن کی تلاوت نہیں کی کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی دینی کتاب کا مطالعہ، یہ مردوں کی ذمہ داری کو ان کا خیال کریں۔ یاد رکھیں اگر یہ نہیں کریں گے مرد حضرات اس سے بھی پوچھا جائے گا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا روز محشر، اللہ تعالیٰ پوچھے کہ کیا ان کو ٹائم دیا، کیا فرصت دی، کیا ان کے حقوق کو ادا کیا، یہ نہ ہو کہ کہیں ان بیویوں کی وجہ سے ہماری پکڑ ہو جائے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں میں تمہیں خاص طور پر بیویوں کے معاملے میں وصیت کر کے جا رہا ہوں، ان کے حق کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، تو مردوں کی ذمہ داری ہے کہ گھر کے نظام میں دیکھ بھال میں عورتوں کا ساتھ دیں، ہر معاملے میں لوگوں کی باتوں کی طرف نہ جائیں، لوگ کسی بھی معاملے میں کسی سے خوش نہیں ہوتے بلکہ دین کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ زندگی گزاریں، یہ بڑا خوبصورت رشتہ اللہ نے بنایا ہے، بیوی کو مرد کے لیے، مرد کو بیوی کے لیے، اللہ نے بڑا ایک دوسرے کا محتاج بنایا ہے، سکون کا رشتہ بنایا ہے، تو اس سکون میں کوئی بھی مخل نہیں ہونا چاہیے، کوئی کام بھی مخل نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کاموں کو بھی ہلکا کرنا یہ مردوں کی ذمہ داری ہے ہر معاملے میں، اس پر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اجر و ثواب بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔